کہتے ہیں کہ ایک بار ایک تبلیغی جماعت قادیانیوں کے مسجد میں گئی ہوئی تھی، تو وہ قادیانی ان کو مسجد میں ٹھہرنے نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے بہت ان کی منت سماجت کی کہ ہمیں ٹھہرانے کی اجازت دی جائے۔ آخرکار اس قادیانی جو کہ اس محلے کا سربراہ تھا، اس محلے کا مشر تھا، اس محلے کا قاضی تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ان کو ٹھہرنے دیا جائے، اور ان کے ساتھ معاہدہ یہ کیا کہ آپ لوگ 3 روز ٹھہریں گے، لیکن اس دوران ہمیں کوئی تبلیغ کی دعوت، اسلام کی دعوت کوئی نہیں دیں گے، اسلام کی بات نہیں کریں گے۔ تو تبلیغ والوں نے شرط قبول کر لی کہ ٹھیک ہے، ہم کبھی بھی آپ لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے اور آپ لوگوں کو اپنا کام کرنے دیں گے، حتیٰ کہ جب آپ لوگ عبادت کریں گے تو ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوں گے، نہ ہم اپنی عبادت کریں گے اور نہ ہی ہم آپ لوگوں سے کوئی بات کریں گے۔ وقت گزرتا رہا۔ تیسرے روز جب یہ محلے کا سربراہ مسجد میں آیا تو دیکھا کہ امیر صاحب زاروں قطار رو رہے ہیں۔ تو اس سے پوچھا کہ امیر صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے پوچھا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ 3 دن تبلیغ میں چلے جائیں تو پھر میرا یہ غم ختم ہو جائے گا۔ تو اس قادیانی نے کہا کہ کیوں نہ 3 دن کیا ہوتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ نہ مجھ سے اسلام کے بارے میں کوئی بات کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا، اور میں ایسا ہی رہوں گا۔ تو اس قادیانی کی یہ شرط امیر صاحب نے قبول کر لی اور اس قادیانی کو 3 دن کے لیے راضی کیا، اور یہ 3 دن کے لیے قادیانی چلا گیا۔ آخرکار 3 دن گزرنے کو نہیں تھے، پہلا ہی دن تھا جب رات کو یہ قادیانی سو گیا۔ تو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاکھوں درود و سلام اس پہ، کہتے ہیں کہ میں نے اسی کو دیکھا خواب میں اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اب تو واپس مسلمان ہو جا، اس کتے کے سامنے تو کیوں پڑا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی باہر کتے کی شکل میں، سر مرزا احمد قادیانی کا اور دڑ کتے کا تھا، اور مسجد کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ تو اس قادیانی نے توبہ کر لی اور واپس جب اپنے محلے آیا تو سب کو دعوت اسلام دی اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں تبلیغ والوں کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں کر رہا، یہ وہ کام کر رہے ہیں جو انبیاء کرتے رہے ہیں، جو صلحاء کرتے رہے ہیں، جو اولیاء کرتے رہے ہیں۔